اللہ کے علاوہ سے دعا مانگنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے. آج کے مشرک نے کیا کیا؟ یہاں بھی ڈنڈی مار دی. انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم کسی اور کی نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ ہم دعا مانگتے ہیں. ہم نبی سے جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، تو ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو ہیلپ مانگ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہیلپ. ہم جب پولیس سے کہتے ہیں پلیز ہیلپ می، تو کیا مشرک ہو جاتے ہیں؟ خوب سمجھ لو، معبود کا ایک مطلب ہے اللہ کی نظر میں، معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. مشرک یہاں بھی ڈنڈی مارتا ہے، ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، عبادت تو ہم صرف اللہ کی کر رہے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ جو کسی سے دعا مانگ رہا ہے تو دعا سب سے بڑی عبادت ہے. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگ رہا ہے تو وہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، لہذا اس نے ایک سے زیادہ الہ بنا لی ہے. مشرک پھر ڈنڈی مارتا ہے، وہ کہتا ہے ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو نبی سے یا دوسروں سے ہیلپ مانگ رہے ہیں. تو جیسے تم پولیس سے ہیلپ مانگتے ہو تو مشرک نہیں بنتے، تو نبی سے ہیلپ مانگنے سے انسان کہاں سے مشرک ہو جاتا ہے؟ نہیں یاری میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. ارے بھائی آپ لوگ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تعویل در کیا ہوتی چلی جاتی ہے شرک میں؟ تعویل. دوبارہ سے شروع کرتا ہوں تاکہ سبق یاد ہو جائے. بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اللہ کا وجود، اس کے بعد اللہ کی توحید، اس کے بعد توحید کی ڈیفینیشن کہ بیٹا توحید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک اللہ کو مانا جائے زبان سے. ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ پریکٹیکلی بھی کس کو مانتے ہو؟ ایک اللہ کو. بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو اب پوچھے گا ابو پریکٹیکلی ایک اللہ کو ماننا کسے کہتے ہیں؟ تو آپ پھر ان کو اتفاقی مثالیں بھی دو، احترازی مثالیں بھی. احترازی کسے کہتے ہیں یہ میں پہلے آپ کو سمجھا دوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھو جب بھی ہم کسی چیز کو سمجھاتے ہیں نا تو کچھ مثالیں ایسی دینی پڑتی ہیں جو اس پہ پوری اتر رہی ہوں، اور کچھ ایسی دینی پڑتی ہیں جو اس پہ نہ اتر رہی ہوں، تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس میں داخل نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم جب صرف نحو پڑھتے ہیں نا، صرف اور عربی گرامر پڑھتے ہیں، تو صرف میں یہ طلبہ کو پتا ہے کہ جب کوئی صیغہ ہم حل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قانون پیش کرتے ہیں کہ یہ اس کی اتفاقی مثال ہے اور یہ اس کی احترازی. میں آسان زبان میں سمجھ، دیکھو قالا عربی میں ایک لفظ ہے. قالا کیا ہے عربی میں؟ سب کو پتا ہے. قالا کہا اس نے، قال اللہ تعالی، اللہ نے کہا، کہتے ہیں نا. جب ہم گرامر پڑھتے ہیں نا تو بچوں کو سکھاتے ہیں دیکھو بیٹا قالا اصل میں تھا قوالا. اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ قوالا. ضربا کی طرح، جیسے ضربا ہے ایسے کیا ہے؟ قوالا. لیکن واو پہ چونکہ حرکت ہے، واو ساکن نہیں ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو جب بھی واو کے اوپر حرکت ہوگی اور اس سے پہلے زبر ہوگا تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ اس واو کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی چونکہ واو پہ حرکت ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، لہذا یہاں واو کو کیا کر دیں گے؟ الف سے تبدیل. تو یہ قانون بتا کے بچے کو پہلے احترازی مثال بتائی جاتی ہے کہ دیکھو بچہ قولن کا لفظ ہے، یہ قالن کیوں نہیں ہو رہا؟ بچے سے پوچھا جاتا ہے دیکھو بیٹا قول، قرآن میں ہے نا جگہ قولن کو قالن نہیں پڑھتے. اب بتاؤ بیٹا قولن کو الف سے کیوں تبدیل نہیں کر رہے؟ بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ابو آپ نے جو قانون بتایا تھا نا اس میں کہا تھا واو کے اوپر حرکت ہو، یہاں ساکن ہے، زبر زیر پیش نہیں ہے، اس لیے یہاں الف سے تبدیل نہیں کریں گے. اٹ از کالڈ احترازی مثال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احترازی. یعنی قانون کی باقی شرطیں پائی جا رہی ہیں، ایک شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے یہاں قانون جاری، باقی ساری شرطیں، واو بھی ہے، اس سے پہلے زبر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن الف سے تبدیل نہیں کریں گے اس کو ہم. تو جب توحید بچے کو سمجھاؤ، پہلی بات تو پہلے خود تو سمجھ لو. مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کو ہی نہیں پتا. تو بھی آپ لوگ فرض کر لیں کہ آپ میرے بچے ہیں، فرض کر لیں، اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بہت معذرت کے ساتھ یہاں بہت سے لوگ سمجھے ہوئے بھی ہیں، میرا مقصد میرا تو اسٹائل ایسا ہو گیا، کیا کروں میں. تو توحید کو نا احترازی مثالوں سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ امت شرک سے نہیں بچے گی. شیطان سب سے پہلے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یا تو خدا کا انکار کرواتا ہے، اور جو خدا کو ماننے والے ان کو شرک پہ لے کے آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام توحید کے کتنے بڑے علمبردار تھے، لیکن عیسائی شرک سے نہیں بچ سکے. حالانکہ انجیل میں جگہ جگہ توحید 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 آج بھی ہے. تبھی عیسائیوں سے پوچھو خدا کتنے کا؟ ایک. کس کی عبادت کرتے ہو؟ صرف ایک کی. پریکٹیکلی کیا ہے؟ گڑبڑ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جس طرح سے توحید کو ضبط کرنا چاہیے تھا نا احترازی مثالوں سے، جہاں ہم بتائیں یہ توحید ہے وہاں یہ بھی بتائیں یہ توحید لگتی ہے، حقیقت میں نہیں ہے.
اچھا اس میں شرک میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو شرک لگتی ہیں ہوتی نہیں ہیں، وہ دونوں کو احترازی مثالوں سے سیکھنا. خیر ابھی تو بہت لمبا معاشرتی علوم کا پورا پیپر ہو جائے گا، تو میں جلدی سے اس کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو پہلا بچے کو آپ بتائیں گے اللہ ہے، پھر آپ بتائیں گے بیٹا وہ اللہ، ہم کس اللہ کی توحید کے قائل ہیں. بچہ پوچھے گا ابو توحید کیا ہوتی ہے؟ کوشش کریں بچے کی اماں بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہو، کوشش کریں آپ. تو بچہ پوچھے گا کہ ابو توحید کسے کہتے ہیں؟ آپ بولو کہ توحید کا مطلب بنانے والا بھی ایک اور عبادت بھی صرف اس ایک کی جائے گی. اب مشرک لوگ فوراً یہاں کیا کر دیتے ہیں کہ ہم عبادت تو صرف اسی کی کرتے ہیں، ہم تو دوسروں سے دعا مانگ رہے ہیں. تو بچے کو آپ نے سمجھانا ہے بیٹا کسی سے دعا مانگنا پکارنا یہ عبادت کا جزو اعظم ہے. اور قرآن کی آیت بھی یاد کر لیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، اس سے دعا مانگے گا تو اس کا حساب اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، نہیں چھوڑے گا اللہ اس کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کسی سے دعا مانگنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو اللہ کے علاوہ سے دعا مانگنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے. آج کے مشرک نے کیا کیا؟ یہاں بھی ڈنڈی مار دی. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم کسی اور کی نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ ہم دعا مانگتے ہیں. ہم نبی سے جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، تو ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو ہیلپ مانگ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہیلپ. ہم جب پولیس سے کہتے ہیں پلیز ہیلپ می تو کیا مشرک ہو جاتے ہیں؟ بھائی آپ ڈاکو کھڑا ہوا ہے بندوق لے کے، اول تو ایسے موقع پہ پولیس الحمدللہ ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر فرض کرو پولیس ہے اور ڈاکو آپ سے چیزیں لے کے بھاگ رہا ہے تو آپ پولیس سے فوراً کیا کہتے ہیں؟ پلیز ہیلپ می. تو وہ کہتے ہیں بھائی جب پولیس سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو یا رسول اللہ مدد کہہ دیا، یا پولیس مدد کہہ دیا تو کافر نہیں ہوا، یا رسول اللہ مدد کہہ دیا فوراً شرک اور کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ تو بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے، اس بہانے آپ خود بھی سمجھ جاؤ گے. بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے بیٹا مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے، اور ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہوتی ہے. جب آپ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو کیا مطلب؟ جو کام بھی پولیس کرے گی نا اس کی سائنٹیفک لاجک ہوگی کوئی نہ کوئی. پولیس چل کے آئے گی، گاڑی سٹارٹ کرے گی، گاڑی میں پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی، ٹائر جڑا ہوا ہوگا تو ٹائر گھومے گا. اسباب مہیا ہوں گے تو مدد ہوگی، اسباب نہیں ہوں گے تو مدد نہیں ہوگی. پھر پولیس ڈاکو کے پیچھے پیچھے بھاگے گی، اگر پولیس کی اسپیڈ ڈاکو سے تیز ہوئی تو ڈاکو کو پکڑ لے گی، اگر ڈاکو کی اسپیڈ تیز ہوئی تو ڈاکو کو بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں پکڑے گی. عام طور پہ چونکہ ڈاکو کی اسپیڈ تیز ہوتی ہے اس لیے پکڑے نہیں جاتے. تو یہ سارے اسباب اختیار کر کے وہ آپ کی مدد کرے گی، تو اسباب کے تحت ان سے مدد مانگی جاتی ہے. لیکن جہاں سائنٹیفک لاجک نہ بنتی ہو، اسباب کی دنیا میں مدد کا امکان نہ ہو، وہاں جب مدد مانگی جائے گی یہ مدد عربی میں دعا کہلاتی ہے. شریعت اس پکار کو کیا کہتا ہے؟ دعا. یہ اللہ سے ہو یا یہ اللہ کے علاوہ سے جب ہوتی ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ میری مدد کریں، تو کوئی سائنٹیفک لاجک ہے اس کی؟ نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر مبارک میں ہیں، وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کی؟ کیا وہ قبر مبارک سے نکل کر آئیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ ہر جگہ ہر ایک کی سنتا بھی ہے اور جب چاہے جس کی مدد کر بھی سکتا ہے. اب بچہ اگر سمجھدار ہوگا تو آپ سے ایک سوال پوچھے گا، اور اگر سمجھدار نہیں ہے تو آپ خود اس کو یہ سوال اٹھا کے اس کا جواب دے دینا. جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا نا لا تشرک باللہ، تو امید ہے کہ بچے نے سارے سوال پوچھے ہوں گے. تو قرآن نے تو اختصار سے ذکر کیا نا تاکہ آگے تم اس کو خود ایکسپلین کرتے رہو بیٹھ کے کہ شرک کسے کہتے ہیں. تو بچہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ ابو اگر اسباب سے ہٹ کے اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیے، جو کوئی بھی کرے گا، پولیس اسباب کے تحت کرتی ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس اختیارات اگر نہیں ہیں تبھی تو ہمیں منع کیا جا رہا ہے مت مانگو، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات نہیں دیے ہیں. تبھی تو کہا جا رہا ہے دیے ہوتے تو پھر اللہ کیوں روکتا؟ آپ نے کسی کو کسی جگہ کا وزیر بنا دیا کہ پانی اس کے اختیار میں، جب چاہے گا پانی چھوڑے گا، اور پھر گورنمنٹ منع بھی کرے اس کے پاس نہ جانا، تو ہم کہیں گے بھائی اختیارات دیے کیوں جب جانے سے منع کیا ہے؟ اس کا مطلب دیے ہی نہیں ہے. تو بھائی اسباب سے ہٹ کے اگر اختیارات مخلوق کے پاس نہیں ہوتے
تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ نہیں آ رہی بات؟ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے؟ ارے کوئی سائنسدان اس بات کو مانے گا کہ کوئی انسان یہاں سے اشارہ کرے اور چاند؟ پتھر 2 ٹکڑوں میں نہیں ہو سکتا تو چاند کہاں سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا؟ ابو مجھے یہ بتائیں، ہم نے تو مولوی صاحب سے جمعے میں سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی پھینکتے تھے سانپ بنا دیا کرتے تھے. اسباب کی دنیا میں کیا یہ پاسبل ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ امپاسبل. عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، مردہ ایک دم کھڑا ہو جاتا تھا. سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی، اب تک ایک رپورٹ بھی ایسی نہیں کہ مردے کو زندہ کر دیا ہو. اگر ممکن ہوتا سب سے پہلے مائیکل جیکسن کو زندہ کرتے. اس پہ بہت خرچ ہوا تھا ڈاکٹروں کا، کروڑوں روپے ڈاکٹروں نے خرچ کر چکے تھے اس پہ کہ اس کو بچانے کے لیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ مرا کیوں؟ انشورنس کمپنیوں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. سب سے پہلے کس کو زندہ کرتے بھائی؟ تو جن کی بیویاں مر گئی ہیں وہ کبھی بھی زندہ کرنے کی کوشش نہ کرتے، لیکن آزمائش میں آ جاتے وہ کہ زندہ کیا تو پھنسیں گے، نہیں کیا تو لوگ بولیں گے محبت ہی نہیں تھی. بڑی آزمائش میں پھنس جاتے وہ. اچھا خیر، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو کیسے زندہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا. نہ کوئی میڈیکل کالج میں عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا، حتیٰ کہ پرندہ بناتے مٹی سے اور پھونک مارتے اور وہ سچی مچی کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا. ابا یہ سب کیا ہے؟ واٹس ہیپننگ انگلش میں بولے گا. آج کل کے بچے یہ کیا ہے نہیں بولتے. واٹس گوئنگ آن؟ ابا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا سن رہا ہوں؟ امام صاحب نے آج تقریر میں بتایا، اور پھر امام صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو عیسیٰ سے بھی اوپر ہے. وہ ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ تو آپ نے بچے کو اس چیز میں بھی ایکسپلین بولو کرنا ہے. بیٹا بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے معجزہ، وہ پیغمبروں کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، اس میں پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. نہ وہ کام پیغمبر کرتے ہیں، کام کون کرتا ہے؟ اللہ. پیغمبر کا صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے، پیغمبر کو اختیارات نہیں دیے جاتے. بچہ کہے گا ابا اس کی کوئی دلیل تو پیش کریں، ایسا نہ ہو آپ مجھے توحید کے نام پہ الو بنا رہے ہوں. اور مسجد کے جو مولوی صاحب تھے وہ صحیح مثالیں دے رہے تھے کہ موسیٰ زندہ کرتے تھے، موسیٰ لاٹھی کو پھینکتے تھے سانپ بنتی تھی. تو یہ آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اختیار دے دیا ہو؟ اللہ نے نبی کو اختیار دے دیا ہو کہ جب بھی چاہیں گے آپ یوں کریں گے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اختیارات دے دیے نا اللہ نے پیغمبر کو، دیے بھی تو اللہ نہیں ہے. تو آپ نے بولا نہ بیٹا اللہ نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. جب چاہتا ہے کسی پہ کام لے لیتا ہے. کام لینا الگ چیز ہے، اختیار دینا الگ. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے بات سمجھائیں. دیکھو بیٹا یہ جو پین ہے، میں جب اس سے تمہارا نام لکھتا ہوں، جیسے ستار نام ہے بچے کا، میں نے دیکھو ایس سے TTAR لکھ دیا، میں نے پین سے کام لیا ہے. پین کے پاس یہ اختیار نہیں کہ خود ہی گھوم گھام کے ایس لکھ دے، یہ اختیار ہے پین کے پاس. لہذا جب بھی تم کہو گے کہ ستار لکھو تم مجھے کہو گے، پین کو نہیں کہو گے، کیونکہ پین میرے ہاتھ میں گھوم رہا ہے، جہاں چاہوں میں گھماؤں. پین کے پاس اختیارات نہیں ہے. تو بیٹا اللہ پیغمبروں سے بھی بعض دفعہ کام لے لیتے ہیں. پیغمبر کو کہتے ہیں صرف آپ اشارہ کریں میں ٹکڑے کر دوں گا. اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اور پھر وہ اس کو دلیل دیں آپ کہ دیکھو بیٹا اگر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس یہ اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں تو سوال پیدا ہوتا ہے سورہ طٰہٰ میں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا میری لاٹھی ہے، اس سے پتے وتے جھاڑتا ہوں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے، القیہا یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈال دیا. قرآن کہتے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن کے دوڑنے لگی. موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا تو نیچے کسی کی آیت کا ریفرنس دیں. ان کو خیال تھا یہ مفتی صاحب غلط باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے نظریات پہ زد پڑ رہی تھی. ارے میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں میرے بھائی. وَلَمْ يُعَقِّبْ قرآن کے الفاظ ہیں. موسیٰ مڑ کے پیچھے اتنے خوفزدہ ہوئے. اگر موسیٰ نے خود لاٹھی کو سانپ بنایا ہوتا تو کیا خوفزدہ ہو کے بھاگتے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف یعنی دماغ شریف میں. اس کا مطلب موسیٰ کو تو اگر کوئی آدمی خود جو کرتب دکھاتا ہے وہ خود تھوڑی ڈرتا ہے، اس کو تو پتا ہوتا ہے میرا ہی کام ہے بھائی. اللہ نے فرمایا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. کیسی پیاری آیت ہے یار.
بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اے موسیٰ میرے سامنے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے, یہ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے. اقبل, واپس پلٹ. کیا انداز ہے موسیٰ اللہ کا, یا موسیٰ اقبل, اے موسیٰ واپس پلٹ. اللہ اگر یہ نہ کہتے تو موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچ چکے ہوتے. ٹھیک ہے, قرآن میں جلال ہے, جلال. اقبل, واپس پلٹ, ولا تخف, ڈر مت. جب اللہ نے موسیٰ نے اللہ کا ایک کلام سنا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے پلٹ, موسیٰ علیہ السلام کو بولا اب نہیں پلٹا تو سانپ کچھ کہے نہ کہے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو اللہ کچھ کہے تو واپس پلٹے. لیکن پھر اللہ نے تسلی دی, تسلی یہ دی کہ اللہ دیکھو, اللہ صرف اتنا کہتے تھا واپس پلٹ, تو حضرت موسیٰ پھر بھی پلٹ جاتے, لیکن اللہ کو پتا تھا پلٹتے تو لیکن ڈرتے بہت کہ اللہ تعالیٰ مجھے سانپ سے ڈسوانا چاہ رہا ہے, بھائی پلٹ تو جاؤں گا لیکن اب پتہ نہیں ہوگا کیا. موسیٰ کو اللہ نے تسلی دی, پلٹ, سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ, گھبرا مت, اس کو ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. یہ سارے کام کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ کر رہا ہے. موسیٰ کے پاس اس کے اختیارات نہیں تھے. اقبل, واپس پلٹ, سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ, ہم اسے واپس پرانی کنڈیشن میں لے آئیں گے, وہی لاٹھی جو پہلے تھی. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لاٹھی بنا دیں گے, کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوتا ہے لاٹھی تو اندر سے سانپ ہوگی اوپر سے لاٹھی لگے گی, ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے لاٹھی بنا, لاٹھی کا لفظ استعمال نہیں کیا. سیرتھا الاولیٰ, جو چیز یہ پہلے تھی وہی بن جائے گی, یعنی بالکل سچی مچی کی لاٹھی ہوگی. اگر لاٹھی کہتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ کے دل میں خوف ہو سکتا ہے, بھائی ہے تو سانپ, شکل کیسی ہو جائے گی. نہ واپس وہی جو تھی وہی کنڈیشن, ریورس کر دیں گے ہم اس کو. اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں تھا. تبھی آپ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون آیا ہے اور پانی پہ آ کے رک گئے ہیں تو بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, اے موسیٰ آج تو پکڑے گئے. موسیٰ نے یہ تھوڑی کہا کہ میرے پاس تو لاٹھی ہے, میں چاہوں گا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے نکل جائیں گے بڑے آرام سے. نہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کلا ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے؟ رب ہے, مدد کرے گا. پتہ نہیں کیسے کرے گا, یہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ما فوق الاسباب اختیارات نہیں تھے. اللہ نے کہا موسیٰ کو, اے موسیٰ اضرب, مار تو اس پانی کو, میں اس کو بیچ سے پھاڑ دوں گا, الگ کر دوں گا. کیسا معجزہ ظاہر ہوا ہے. سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. پھر بچہ اگر بہت پڑھا لکھا ہوگا نا, انسان کا بچہ ہوگا, یہاں تک سمجھ جائے گا بات کو. لیکن آج کل انسان کے بچے مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, تھوڑی شارٹ چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے پھر کسی کا ڈھسا ہوا ہو, پھر سوال پوچھے ابا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے کام اللہ کرتا ہے, اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں اے موسیٰ میں اسے لاٹھی کو سانپ بنا دوں گا, میں لاٹھی کو واپس لاٹھی بنا دوں گا, میں کروں گا, آپ نہیں کریں گے. کروں گا کون؟ میں. لیکن ابا سورہ مریم میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. سورہ مریم میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے مریم میں فرشتہ ہوں, انسان نہیں ہوں, تیرے پاس آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں چاہتا ہوں تجھے ایک نیک بچہ گفٹ میں دے دوں, اولاد دے دوں میں تجھے. بغیر شوہر کے عورت کو اولاد ملنا, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ نہ بھائی جبریل تو کہہ رہے ہیں میں دوں گا. اب ہم یہاں اگر یہ تعویل کریں کہ بھائی اللہ دے رہا ہے, لیکن یہاں تو جبریل کہہ رہے ہیں کون دے رہا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ, میں گفٹ کروں گا. ہو سکتا ہے کوئی خطیب صاحب یہ تقریر میں کہیں کہ جب جبریل کسی کو اولاد دے سکتے ہیں بغیر شوہر کے, بغیر اسباب کے, تو ہم تو میاں بیوی ہیں بھائی, ہم تو صحت مند ہیں, ہم اگر کسی بزرگ سے اولاد مانگ لیں یا نبی سے اولاد مانگ لیں تو نبی کا درجہ جبریل سے کم ہے یا زیادہ؟ اور ہم تو شادی سے پہلے نہیں, شادی کے بعد مانگ رہے ہیں نبی سے اولاد. تو تم تو نبی کا درجہ معاذ اللہ جبریل سے بھی کم کر رہے ہو. جب جبریل اولاد دے سکتے ہیں تو پیغمبر اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ اور جب اللہ جبریل کو اختیار دے سکتا ہے اولاد دینے کا تو پیغمبر کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا؟ داتا دربار کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا؟ پیرانے پیر کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا اولاد دینے کا جب جبریل کو دے رہا ہے اختیار؟ یہ ساری مثالیں نا آپ نے خود قائم کر لینی ہے, نہیں کی نا تو ادھر ادھر سے سن کے پھر ساری زندگی توحید کا بیڑا غرق ہو جائے گا ایک دن میں ایک بیان سننے. تو اس بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے جو اب تک آدھے سے زیادہ انسان کا بچہ بن چکا ہوگا, ٹھیک ہے نا, اس کو کیا سمجھانا ہے آپ نے؟ بیٹا دیکھو یہاں پر جبریل نے اپنی طرف جو نسبت کی ہے یہ نسبت مجازی ہے, حقیقی نسبت نہیں ہے. ابا یہ حقیقی اور مجازی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا تعلق لگتا ہے مرزا غالب کے خاندان سے, کیا حقیقی مجازی لگا کے رکھے ہوئی بات؟ تو بچے کو پھر آپ بتاؤ دیکھو بیٹا جب ہماری گاڑی پنچر ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے. تو گاڑی پنچر ہوئی ہے, گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے,
पंचर टायर हुआ है, इन शॉर्ट निस्बत किधर कर देते हैं? गाड़ी की तरफ। तो यहां भी असल में अल्लाह ने औलाद दी है, क्योंकि जिब्रील की फूंक मारने से दी है, तो इन शॉर्ट जिब्रील ने निस्बत किसकी तरफ कर दी? अपनी तरफ। ये निस्बत जायज है। हम ये कह सकते हैं मूसा ने लाठी को सांप बनाया, हालांकि बनाया अल्लाह ने है, लेकिन शॉर्टकट बात करने के लिए निस्बत किसकी तरफ कर देते हैं? मूसा की तरफ, कि भाई सबको पता है मूसा ये काम कर नहीं सकते, इन शॉर्ट हम निस्बत किधर कर देते हैं? जब बिल्कुल वाज़ेह बात होती है तो इसकी मिसाल ऐसे है, आपसे कोई पूछता है भाई वलीमे में तुम गए, क्या खाया? आपको मैंने बिरयानी की 2 प्लेटें खा गया। अगला कह रहे कमबख्त, तो बिरयानी किसने खाई फिर? तो प्लेटें जब तूने खा ली हैं, अगर तू प्लेटें खा के आया है तो बिरयानी किसने खाई है? आप बोलोगे तू पागल है, मैं प्लेटों की तरफ निस्बत मजाजन कर रहा हूं, क्योंकि बिरयानी और प्लेट का आपस में क्या होता है? गहरा रिश्ता होता है। प्लेट उसी बिरयानी उसी प्लेट में होती है। तो क्वांटिटी बताने के लिए मैंने कहा कि 2 प्लेटें, ताकि तुम्हें यह भी पता चल जाए क्या खाया, और वो भी पता चल जाए जो तुमने नहीं पूछा, यानी कितना खाया। तो अगला कहेगा तो इतनी डिटेल में जाने की तुम्हें जरूरत क्या थी, इतनी एक्सप्लेनेशन की? पहली दफा में ऐसी बात करते कि वजाहती बयान ना जारी करना पड़ता। पहली दफा में कह देते कि मैंने प्लेटें नहीं खाई बल्कि मैंने बिरयानी खाई, तो आप जवाब में कहोगे मेरा ख्याल था तू समझदार आदमी है, समझदार को पता होता है कि दुनिया में प्लेटें कोई भी नहीं खाता, तो इन शॉर्ट मैंने कह दिया। तो कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक अल्लाह ने इतनी दफा बताया कि सब कुछ अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा नहीं कर सकते असबाब से हटके कोई। तो इसलिए अल्लाह ने एक दफा कह दिया जिब्रील ने कह दिया कि मैं तुम्हें औलाद दे रहा हूं, क्योंकि जिब्रील को पता था, मरियम को पता है कि जिब्रील औलाद नहीं दे सकते, मजाजन निस्बत कर रहे हैं, ये तयशुदा बात है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है खोपड़ी शरीफ में? बच्चा, अगर इंसान का बच्चा अब तक 99% उम्मीद है बन जाना चाहिए, अभी भी नहीं बनाना तो उसको चिड़ियाघर में जमा करा दो जाके। हमारे तो फरमाया करते थे, नहीं वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब बच्चा पूछेगा अब्बा अगर इसकी कोई दलील भी साथ में आ जाए ना, इसकी कोई मिसाल आ जाए मार्केट में कि कुरान ने निस्बत मजाजन किसी और की तरफ की है, जबकि दूसरी तरफ कुरान कह रहा है ये इंसानों से मुमकिन नहीं है, तो आप उसको मिसाल दें कुरान की। देखो बेटा, कुरान मजीद बार बार कहता है कि किसी भी चीज़ को हलाल और हराम करना सिर्फ किसका काम है? अल्लाह का। सूरह तलाक में अल्लाह ने क्या फरमाया 28वें पारे में? या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल कर दिया आप उसको कैसे हराम कर सकते हो? तो हराम और हलाल करना नबी के इख्तियार में नहीं है, ये काम किसका है? अल्लाह का। किसी और को ये अथॉरिटी देना कि वो हलाल और हराम करे, ये शिर्क के जुमरे में आती है चीज़। लेकिन इसके बावजूद एक जगह अल्लाह क्या फरमाते हैं कि नबी को हमने इसलिए भेजा युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, ताकि नबी इन पर खबीस चीज़ों को हराम कर दें। एक तरफ अल्लाह कह रहे हैं हराम करना सिर्फ अल्लाह का काम है, दूसरी तरफ अल्लाह कह रहे हैं हराम करना नबी का काम है। तो भाई यहाँ हराम करना नबी का काम, ये निस्बत मजाजन है, करेगा अल्लाह हराम, बयान चूंकि नबी करेंगे इसलिए निस्बत किसकी तरफ कर दी है? नबी की तरफ कर दी है। खोपड़ी शरीफ में बात आ जानी चाहिए मेरा ख्याल है। अब एक आखिरी सवाल, बच्चा कहेगा अच्छा फलां बुजुर्ग ने तो ऐसा कर लिया, फलां बुजुर्ग की तो ये करामत, फलां बुजुर्ग की तो ये करामत, हजरत मरियम की ये करामत। तो उनको वही बात है, उनको बताएं बेटा चाहे करामत हो या मोजज़ा हो, जब नबी के हाथ पे कोई खिलाफ अकल काम होता है तो उस करता अल्लाह है, उसको इस्तिलाह में मोजज़ा कहा जाता है। जब उम्मती के हाथ पे कोई ऐसा काम होता है जो अकल से मावराउल अकल होता है तो वो भी अल्लाह ही कर रहा होता है, लेकिन उसको इस्तिलाह में करामत कहा जाता है। काम करने वाले दोनों कौन है? अल्लाह है। ना इससे ये साबित होता है कि वली के पास इख्तियारात आ गए, ना मोजज़े से ये साबित होता है कि पैगंबर के पास इख्तियारात। तो इख्तियारात अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। फिर जाके ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आएगा बच्चे की समझ में और वो मुसलमान हो जाएगा। अब तक सिर्फ कटिंग के जरिए पता चलता है कि ये खतने होती हैं जिससे पता चलता है कि ये क्या है? मुसलमान। इसके अलावा हमारे पास और कोई अलामत मुसलमानों के पास, बोलो, सारे शिर्क भी कर रहे हैं और पता नहीं या अली मदद भी, या रसूल मदद भी, फलाना मदद भी, ढिमकाना मदद भी, इनका तखवा, इनकी तौहीद टूटती नहीं है। तो एक बस वाक़या सुना के अपने बयान को ख़त्म करता हूँ। आज हमारी तौहीद ऐसे है कि हमारे हज़रत फरमाया करते थे आज मुसलमान का तकवा और तौहीद ऐसे, जैसे कुत्ता जो है ना, कुत्ता, उससे किसी ने पूछा कि तू खड़े होकर तू टांग उठा के पेशाब क्यों करता है? उसने कहा छींटे ना पड़ जाए। यानी उसका ख्याल यह है कि छींटे पड़ेंगी तो मैं नापाक हो जाऊंगा, पेशाब की छींटे नहीं पड़ेंगी तो मैं नापाक नहीं हूंगा। गटर का पानी पीने से वो नापाक नहीं होता, सारा दिन गटर में घुसा रहेगा वो नापाक, बोलो, नहीं। कुत्ते बिल्ली मुर्दार खाता रहेगा वो नापाक नहीं होगा, सारा दिन कुत्तों जैसे काम करेगा वो। कुत्ता कभी देखा इंसानों जैसे काम करते हुए आपने? सारा दिन हरकतें कैसी करेगा?
कुत्तों जैसी करेगा, खाएगा भी मुर्दार, बैठेगा भी गंदगी में, और वैसे तो कुत्ता जगह साफ करके बैठता है, इतना शूर है उसमें, पिएगा गटर का पानी, लेकिन जब उसको वो ये साबित करने के लिए कि मैं सफाई पसंद हूं, पेशाब करते हुए एहतियातन एक टांग उठा ले। तो आज का मुसलमान मज़ारों पे भी जा रहा है, सजदे भी कर रहा है, या अल्लाह मदद भी, या रसूल अल्लाह मदद भी, या अली मदद भी, या गौसे आदम मदद भी, अल्लाह से भी मांग रहा है, नबी से भी मांग रहा है, बुजुर्गों से भी मांग रहा है, पीरों से भी मांग रहा है, कब्रों पे भी जा रहा है, सारे काम करके ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं मानता। ये तकल्लुफ करने की आपको जरूरत नहीं है, काइंडली ये तकल्लुफ आप बोलो ना करें। तो इसलिए अपने बच्चों को ला तुश्रिक बिल्लाह सिखाओ कि बेटा शिरक नहीं करना। और शिरक का मतलब क्या, मैंने तो बहुत डिटेल में बता दी, बच्चे को उसके मेंटल लेवल के हिसाब से। सनो आप मजाजन और 2 प्लेटें और 3 प्लेट, बच्चा हो सकता है समझ में ना आए उसके, तो जब थोड़ा सा समझदार हो जाए तो उसको ये अकीदा तौहीद हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको सिखाएं। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।